بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پروگرام کے دونوں حصوں میں ہم جمعۃ المبارک کی مناسبت سے کچھ دینی موضوعات پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ابھی ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں یہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے اور یقیناً اس موضوع کے حوالے سے آپ کو ٹیلی ویژن کے اس پار اور مجھے ٹیلی ویژن کے اس پار سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ آج ایک ہم جملہ سنتے رہے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ ہم باقی مخلوقات سے بہت افضل ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمارے لیے ہیں، ہمارے اوپر ہیں، ان کو نہیں گنا جا سکتا ہے۔ مطلب اتنی لا تعداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، تو واقعی وہ ساری نعمتیں ہمیں اشرف بناتی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے، دوسری ایک اور سوچ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اشرف نہیں ہے سب سے، کچھ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب واقعی ہمیں جس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ، دہشت گردی کے واقعات یا معصوم بچوں، پھولوں جیسے بچوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کے واقعات، ان کے قتل کے واقعات، وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو کسی صورت اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے، وہ تو مطلب بدترین جانوروں سے بھی، درندوں سے بھی بدترین لوگ ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی، ایک اور اسٹڈی بھی سامنے آتی ہے، کچھ سوالات ہیں ایسے ہی جن پہ آج ہم روشنی ڈالیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو جس طرح ایک چیونٹی ہے وہ اپنے جو اس کی ظاہری جو اس کا وزن ہے اس سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے، تو انسان تو اگر 70 کلو کا ہے وہ تو 20 گنا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، تو طاقت میں تو وہ زیادہ ہے انسان سے اس حساب سے۔ ایک مچھر جو ہے وہ اڑ سکتا ہے، مچھر اڑ سکتا ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے مچھر ایک انسان کو، تو یہ کیسے افضل ہے۔ پھر ہم اگر جنوں فرشتوں کی بات کریں تو انسان سے اگر جن کو دیکھا جائے تو جن تو غائب بھی ہو جاتا ہے، وہ انسان کو بھی اپنے قابو میں بھی کر لیتا ہے، انسان بھی کر لیتا ہے مگر وہ بھی انسان کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور بھی مطلب مگر جن بھی نافرمانی کرتا خدا کی، ہم بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، دبا کے کرتے ہیں۔ ہم کس طرح جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ کس طرح اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں۔ فرشتے وہ بالکل نافرمانی نہیں کرتے، مگر پھر بھی انسان کے پاس ایک ایسے ٹولز موجود ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اشرف بنا سکتا ہے اور ثابت کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خوش فہمی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں تو عاجزی کے ساتھ اور ہم جب ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بڑا کہہ کے ہم لوگ جو ہے نا زندگی گزارتے ہیں، تو ہم کس چکر میں اتنی خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں آج جن پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک اسلامک اسکالر موجود ہیں جن سے ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو جمعہ مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے ابتدائیہ سن لیا ہوگا، جی جی۔ تو کیا خیالات ہیں آپ کے؟ آپ کس رائے پہ یقین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ فہیم بھائی، آپ نے جو گفتگو کی یقیناً ہمارا موضوع بھی اس کے ارد گرد گھومتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی مخلوق اگر اڑتی ہے تو اس کا اڑنا اس کو افضل نہیں بنا سکتا، کوئی اگر پاورفل ہے تو اس کی پاور اس کو اشرف نہیں بنا سکتی، اور کسی کے پاس اگر طاقت زیادہ ہے تو وہ بھی اس کو اشرف نہیں بنا سکتی۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اشرف بنایا ہے تو اس کا نام رکھا گیا ہے انسان۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے اس کو خوبصورت طریقے سے بنایا، اور پھر آگے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر انہی انسانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور جہنم کے بھی نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کہ وہ بھی انسان ہے کہ جو خسارے کے اندر ہے، اور وہ بھی انسان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ فرمایا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وَلَهُمْ أَضَلُّ قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وہ تو غافل ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اشرف کا لفظ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو وہ خالی اس لیے نہیں کہ خالی انسان ہونا ہی کافی ہے، انسان بن گئے ہو، انسان کے ساتھ ساتھ انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اللہ نے انسان بنایا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے انسان ذرا تو غور کر، تیرے اندر اللہ نے 5 صفتیں رکھ دی ہیں، اگر تو ان کو پہچان لے گا تو انسان بن جائے گا۔ پہلی جو صفت بیان کی نا، فرمایا کہ پہلی صفت جو انسان کے اندر ہے وہ ہے جانوروں والی۔ وہ صفت جانور کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔ اب پھر جانور کھاتا ہے پیتا ہے اور انسان بھی کھاتا پیتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، کھانا پینا اور اپنی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات پر پورا اترنا۔ فرمایا کہ اگر یہ خواہش تیرے اندر ہے، کھانا پینا، بس زندگی موج اڑانا اور انجوائے کرنا، چلے جانا، تو فرمایا انسان نہیں بن سکتا، تو انسان نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی، فرمایا وہ درندوں والی ہے، درندوں والی، چیرنا، پھاڑنا، ایک دوسرے کو مارنا، چھینا چپٹی کرنا، حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا۔ ایک درندہ ہوتا نا، درندے کو نہیں پتا اس نے اپنے پیاس بجھانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے حلال حرام کا کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیز ہے کہ انسان کا گلا گھونٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تو سمجھو وہ بھی انسان نہیں ہے۔ تیسری بات جو کی ہے نا، وہ صفت ہے شیطانوں والی، وہ یہ ہے کہ دھوکہ دینا، مکر کرنا، فریب دینا۔ تو اگر کسی کے اندر یہ مکر و فریب اور دھوکہ دہی پائی جاتی ہے تو سمجھو وہ بھی انسان نہیں ہے۔ امام غزالی نے چوتھی جو بات کی، آپ نے فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ صفت ہے فرشتوں والی۔ وہ یہ کہ فقط اللہ اللہ کرتے رہنا، فقط ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، عبادت کرتے رہنا۔ اور پانچویں جو بات ہے، آپ نے فرمایا حدیث قدسی بھی ہے اور امام غزالی نے بھی فرمایا کہ جو پانچویں صفت ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ الانسان سری وانا سرہ، فرمایا کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ جب انسان معرفت خدا تک پہنچ جاتا ہے، خدا کو پہچان لیتا ہے، تو سمجھو کہ وہ انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان بن جاتا ہے، فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ میں اس کے شارک سے قریب ہوں، وہ نماز روزہ یہ پڑھتا ہے۔ تو تب جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو تب جا کے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے مفتی صاحب نے۔ ایک وقفے کا وقت ہو گیا جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دوست بھی کال کر سکیں گے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم صاحب آج اسٹوڈیو میں، جن سے ہم بات کر رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے وقفے سے پہلے بات کی، بڑے ایک اہم موڑ پہ بات کو لے گئے تھے اور پھر وقفے کی طرف بڑھ گئے۔ انسان اس لیے مطلب باقی مخلوقات سے اشرف ہے کہ انسان کے پاس عقل، مطلب کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزنز بھی ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادراک دیا، اس کو تفہیم دی، اس کو سمجھ دی، اس کے پاس عقل ہے سوچنے کی، اس کے پاس اپنی رضا ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے ایک قسم کا انسان کو ایک پاور دی، ایک طاقت دی کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بلایا تو فرمایا کہ میں اپنے خلیفہ، اپنے ایک نائب بنانے والا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ مالک تو اس کو بنائے گا یہ زمین میں جھگڑا اور فساد اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ فرشتوں کا تھا پہلا اعتراض جب ابھی انسان بنا ہی نہیں تھا، کہ اے مالک ان کو تو بنائے گا یہ خون ریزیاں کریں گے، جھگڑے فساد کریں گے۔ اب دوسرا ایک اور اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ الہی انسان کو تو بنائے گا، انسان جو ہے شادیاں کرتا ہے،
اور انسان دنیا میں رہتا ہے، اپنے بنگلے اپنے گھر محلات بناتا ہے، دنیا میں زیادہ راغب ہوتا ہے یہ، اور ہم تیری ایسی مخلوق ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیری پاکی بیان کرتے ہیں، صرف تیرا ذکر کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو مالک تو ایسا کر ان کو صرف دنیا کے ساتھ خاص کر دے اور ہمیں آخرت کے لیے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مخلوق وہ ہے جس کو میں نے کن کہہ کے پیدا کیا، ایک وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کو میں نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور جس کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا وہ تم۔ تو فرمایا کہ ایک کن والی چیز اور ایک ہاتھ والی چیز ہو تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے بڑا اپنے ہاتھ سے بنایا، مطلب کس ہاتھ سے بنایا وہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح بنایا، اپنی قوت خاص سے بنایا، اپنی قدرت خاص سے بنایا۔ تو اب فرشتوں نے یہ کہا کہ مالک ہم تو عبادت کرتے ہیں، فرمایا کہ مجھے وہ عبادت چاہیے جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، جو اپنی رضا سے کرتا ہے، جو اپنی عقل سے سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے کس کے آگے جھکنا ہے، مجھے کس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کے اندر آ جائے گی معرفت، اس کے اندر آ جائے گی خدا کی تابعداری، اطاعت خدا، اطاعت مصطفیٰ، انسانیت آ جائے گی اس کے اندر، اور پھر میں اللہ بھی اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ جب میں اللہ اس کے قریب ہو جاؤں گا تو انسان میرا رازدار بن جائے گا، میں اس کا رازدار بن جاؤں گا، تو وہ پھر قدم اٹھانے سے پہلے بھی سوچے گا، بولنے سے پہلے بھی سوچے گا، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسلمان کب بنوں گا، میرے اندر انسانیت کب آئے گی۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، انسان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں قول تضاد افعال کردار باتوں سے اس کی تخیلات تصورات سے دوسرا بندہ محفوظ رہے۔ اب اگر کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے تو وہ بندہ کہے کہ جی میں بھی اشرف المخلوق ہوں، جی میں بھی اشرف المخلوق ہوں، تو بھائی اگر اس بات کو ہی دیکھنا ہے تو دیکھ لو نا کہ ہم سے پاورفل جانور ہے۔ آپ شیر کو دیکھ لیجئے کتنی طاقت ہے، آپ ہاتھی کو دیکھ لیجئے کتنا بڑا جسم ہے، آپ بھینس کو دیکھ لیجئے کتنے بڑے اس کے پاس جسامت ہے، اور اس طرح مچھر کو دیکھ لیجئے جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا، اور اس طریقے سے بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جنات کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ نے انسان کو ہی کیوں اشرف بنایا؟ وہ اس لیے بنایا کہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو ایک ادراک دی ہے، اس کو ایک سوچ دی ہے، ایک اس کو سمجھ دی ہے، اور عقل سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اپنی عقل کے بلبوتے پہ انسان چاند پر بھی پہنچ سکتا ہے، اپنی عقل کے بلبوتے پہ انسان اپنے آپ کو جنتی بھی بنا سکتا ہے۔ عمل، علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پھر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اپنی مطلب عقل کی وجہ سے ہم سب سے برتر باقی مخلوقات سے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، اور واقعی ہم اڑ نہیں سکتے، مگر ہم اس عقل کی وجہ سے ان پرندوں سے زیادہ اونچی پروازیں جو ہیں ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاز بنایا، ٹھیک ہے ہم پانی میں اتنی دیر نہیں رہ سکتے، مگر انسان اپنی عقل سے آپ دوزیں بنا کے پتہ نہیں سمندر کی تہوں میں پھر رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ریسرچ کر لی۔ اس عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان جو مطلب ہم لوگوں کے لیے ایک امتحان ہی ہے نا انسانوں کے لیے، تو وہ بھی تو میرا خیال ہمیں روک رہا ہوتا ہے کہ ہماری عقل کا جو صحیح استعمال ہے، جو صحیح فیصلہ ہے، وہ نہیں ہونے دیتا، یہی اس کا کام ہے۔ شیطان بھی دیکھیے خالی عقل ہو نا، خالی عقل اور اس عقل کا ناجائز استعمال ہو تو وہ بھی بندہ جو ہے نا اشرف سے ہٹ جائے گا۔ ایک عقل ہے نا ناجائز استعمال، شیطان سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی ساجد نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا، جگہ جگہ پہ کونے کونے کے تو اس نے عبادت کی، سجدے کیے، مگر اس کی عقل کہاں ماری گئی؟ جب یہ حکم آیا نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، وہ جو سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پھر فرشتوں کو بلایا، اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کچھ نام کچھ چیزیں تھیں ان کے نام بتائے آدم کو، تو پھر فرشتوں کو بلائے انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ اللہ انسان کو نہ بنا، انسان جھگڑا فساد کرے گا، اور اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو۔ قالوا، وہ بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو تو نے سکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا آؤ پھر علم میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ علم ہے کس کے پاس۔ فرمایا یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے تفصیلا نام بتائے نا، تو پھر یہ بھی فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب ان ساری چیزوں کے نام بتائے تو فرشتے حیران،
اللہ نے فرمایا دیکھو یہ آدم ہے اور میں نے اس لیے آدم کو بنایا. تمہاری نظر تو صرف ان پر تھی نا جو فسادی تھے، جو جھگڑالو تھے، اور میری نظر ان پر تھی جو میری آدم کی اولاد میں آ کر اچھے بنیں گے اور ان کو اشرف المخلوقات سے میں سبحان اللہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد حکم یہ فرمایا کہ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب آدم کو سجدہ کرو. اچھا فرشتوں کی بات ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے خالق نے حکم دے دیا، ہمارے خالق نے حکم دے دیا تو فَسَجَدُوا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس کی عقل ماری گئی، ابا واستکبر، میں نہیں کروں گا. کہنے لگا اس کے بعد اس کی بھی دلیل بڑی منطقی انداز دیکھی. اس نے کہا جی مجھے بنایا گیا ہے آگ سے، اس کو بنایا گیا ہے مٹی سے. آگ کو چھوڑو تو آگ اوپر جائے گی، اگر مٹی کو اوپر چھوڑو تو وہ نیچے آئے گی. اچھا مٹی کس طرح جو ہے وہ آگ سے برتر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. جن بھی آگ سے بنے نا، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. دوستو ایک وقفے کا وقت آ گیا، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مفتی محمد زاہد اسلم صاحب موجود ہیں، جن سے ہم اشرف المخلوقات کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ مطلب شیطان نے یہ کہا، ابلیس نے یہ کہا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، تو میں کس طرح اسے سجدہ کر دوں. تو جن بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو اگر واقعی آگ جو ہے وہ مٹی سے برتر ہے تو پھر ہم ان دو مخلوقات سے کیسے برتر ہیں؟ جی دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے ذمہ لگایا کہ یہ مٹی لائی جائے مختلف جگہوں سے. مختلف جگہوں سے جب مٹی کو لایا گیا، کچھ اچھی جگہ سے لائی گئی، کچھ ایسے معمولی جگہ سے لائی گئی، تو مٹی کئی قسم کی جمع کی گئی. اچھا مٹی کو جب مٹی کے گارا بنایا گیا، پھر پانی میں ملایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ملانے کے بعد اتنی مطلب محنت کے ذریعے، پہلے مٹی تھی خالی، پھر پانی، پھر گارا بنا، پھر بھی اس کو بنایا گیا. پھر بنانے کے بعد جو ہے نا جی اس کے اندر ایک فطرتی طور پر اس کے اندر ایک فطرت رکھ دی گئی انسان کے اندر کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، اور فطرت وہ ہوتی ہے جھکاؤ والی، وہ ہوتی ہے عاجزی والی، وہ ہوتی ہے تابعداری اور اطاعت کرنے والی. اور آپ یہ دیکھیں نا دونوں چیزوں کو کہ جو آگ ہوتی ہے اس میں ایک بھڑک سی شعلے ہوتے ہیں، اور شعلے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. اور جو ایک مٹی والی چیز ہے نا، مٹی کو آپ جس انداز میں بھی استعمال کریں گے وہ ہو جائے گی. جس انداز میں اس مٹی سے آپ گھڑا بنائیں اس میں بھی استعمال، اسی سے آپ اینٹ بنائیں اس کو پھر بھٹی کے اندر اس کو شعلوں میں رکھ دیں تو یہ پھر بھی اپنی اصلیت پر رہے گی. اس کو بجائیں گے تو آواز دے گی، اس کو آرام سے رکھیں گے تو اس کے اندر عاجزی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب تھا کہ میں نے آدم کو بنانا ہے، پھر اولاد آدم کو بنایا ہے، اور مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی نسلیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو وہ ایک مٹی جو ہے نا ایک جگہ کی نہیں تھی نا، مختلف قسم کی مٹیاں لائی گئی تھی، یہ بھی وجہ تھی. تو پھر اس کی بھی منطق صحیح تھی، کہنے لگا جی اوپر جاتی ہے، تو علم تھا نا، اس کے بعد علم تھا تو بات تو اس کی اچھی تھی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب تو نے انکار کیا ہے اللہ کا، اب تو تیرے اندر آ گئی ہے میں. کہا نا آنا کا مطلب میں، آنا خیر من خلقت من نار وخلقت من طین. اللہ نے فرمایا کہ تیرے اندر میں آ گئی ہے نا، تو پھر تیری عبادت، تیری ریاضت سب بیکار ہو گئی ہے. خالی عبادت کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میں افضل و اعلیٰ ہو گیا ہوں. جب تیرے اندر عاجزی نہیں ہے، فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تک قیامت اس پر لعنت برس رہی ہے. بالکل صحیح ہوگا. اچھا ایک یہاں پہ ایک اور چیز، شیطان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور انسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں والی بات، عبادت جو ہے کیا وہ کسی بھی انسان کو، یہ 7.25 ارب لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، کیا صرف عبادت جو ہے وہ ان کو باقی ساری مخلوقات سے افضل بنانے کے لیے کافی ہے؟ یہ سوال بہت ہی زبردست قسم کا سوال ہے. یاد رکھیے کہ ہمیں اس بات پر یقین کامل نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہم نے عبادت کر کے حق ادا کر دیا. عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں، یہ ہم جو ہے نا کس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں بنایا نا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اس نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں. سوچنا تو یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے. یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اپنے لیے کیا نا، نماز پڑھتے ہیں فرض ہے، روزہ رکھتے ہیں فرض ہے، حج کرنے جاتے ہیں فرض ہے. تو سوچنا ہے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا، ہم نے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ عبادت ریاضت کرتا رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنا حق کی ادا کر دیا. اسی کے بعد میں آپ کو عرض کروں، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے
نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے مگر اس نے اللہ کی مخلوق میں سے کہ بلی کو گھر پہ باندھ کے رکھا اور وہ بلی اس پیاس کے عالم میں تڑپتی رہی اور مر گئی تو کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ انہوں نے عرض کی یار نمازیں تھیں، روزہ تھا، فرمایا یہ سب کچھ تھا، اس کی نماز اس کو اس ظلم سے تو نہ بچا سکے نا، اس کا روزہ اس کو اس ظلم سے تو نہ بچا سکا نا، تو فرمایا وہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تکلیف دی، اس کو تڑپاتا رہا اور وہ مر گئی۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک طوائف عورت تھی کہ جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، پوری زندگی گناہوں میں گزری، تو وہ ناچ گانے میں، لیکن ہوا اس طرح کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کے مارے ہانپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دل میں خیال آیا، رحم آ گیا کہ پوری زندگی میں نے بڑے بڑے کام کیے، یہ کام بھی کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند ہی آ جائے۔ اس نے اس کتے کو جناب علی پکڑا اور اس کو پانی پلا دیا۔ پانی پلانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ مالک یہی کام میں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ انسان تو تھی پہلے بھی، انسانیت اس کے اندر اب آ گئی ہے، اس کو اتنا تو پتہ چلے کہ اللہ کے مخلوق ہے۔ صحیح ہے، تو یعنی کہ اشرف المخلوقات اگر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہم واقعی اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم دوسری مخلوقات سے افضل ہیں، اشرف ہیں، تو اس کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ انسانیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عبادات وہ سب کچھ لازمی ہے، سارا کچھ ہے، مگر جب تک انسانیت نہیں ہوگی ہم اشرف نہیں کہلا سکتے۔ ایک چیز اور، ہم اشرف المخلوقات، اگر انسان اشرف المخلوقات ہیں تو پھر یہ جو ایسے انسان جو ہم کہتے ہیں تشبیہ دیتے ہیں درندوں سے، جن کو کہ یہ درندگی ہے یا یہ درندوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، بڑے واقعات ہم سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ جو واقعات زیادتی کے واقعات ہیں، اور عام انسانوں پہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں، سزائیں بھی ہیں، کسی ہاتھ کاٹ دو، کسی کا سنسار کر دو۔ تو ایک اشرف المخلوقات مطلب ان میں سے کسی ایک انسان کو اس طرح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے کچھ عجیب سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کبھی کبھی۔ بالکل، دیکھیے کہ یہ جس طرح کے حالات و واقعات ہمارے نظر میں آ رہے ہیں، پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم اسلام میں آ گئے تو اسلام قدم بقدم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے کہ جو اپنے اوپر چلنے والے کی قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے آ کر ہر چیز کے حق رکھے ہیں، انسان نے تو درختوں کے بھی حق رکھے ہیں، اسلام نے تو انسانوں کے بھی حق رکھے ہیں اور درختوں کے بھی حق رکھے ہیں اور ہواؤں کے بھی حق رکھے ہیں اور پانی کے بھی حق رکھے ہیں۔ پانی میں آپ جو ہے نا تھوک نہیں سکتے، پانی میں آپ جو ہے نا پیشاب نہیں کر سکتے، راستے میں بیٹھ کر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو اسلام نے قدم بقدم پہ ہر چیز کی مطلب یہ ہے کہ حفاظت کیا۔ اور رہی بات یہ کہ جی جو اسلام کے اندر آ کے یہ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا، انسانیت شرما گئی، فلاں نے درندگی کی حد کر دی، تو صحیح کہتے ہیں نا، قرآن نے یہ کہا نا، قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ وہ جو اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، وہ کون ہیں؟ کہ بھائی کان تو ہیں، آنکھیں ہیں، مگر ان کانوں کا کرنا کیا ہے جو حق سن نہیں سکتے، ان آنکھوں کا کرنا کیا ہے کہ جو حق دیکھ نہیں سکتی، ان ہاتھوں کا کرنا کیا ہے جو ہے نا آپ کے ان ہاتھوں کے ذریعے قرآن نہیں اٹھایا جا سکتا، اچھے کام نہیں کیا جا سکتا، ان کا کرنا کیا ہے۔ اب اسلام تو اس چیز کا نام ہے نا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اسلام تو اس چیز کا نام ہے آپ کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہیں، آپ کے کردار سے بھی محفوظ رہیں۔ اور وہ لوگ جو درندگی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، قرآن نے کہا کل انعام بالهم اضل، وہ تو غلیظ ترین ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کھانا پینا، وہ بھی کہیں نہ کہیں حیا کر جاتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ حیائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ انسان رہتا ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے جزا سزا کی بات کی ہے، تو اسلام میں جب آ گئے تو اسلام نے یہ کہا کہ جس کے اندر یہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ ایک انگریز نے جو ہے نا جی ایک عالم سے پوچھا کہ جی تم کہتے ہو انسان اشرف المخلوق ہے، تو پھر تم چوری کرتے 1 لاکھ روپے کی چیز اٹھاتے ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہو۔ تو عالم نے جواب دیا کہ جناب علی انسان اشرف المخلوق ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن جب اس نے چوری کیا نا تو اس کے ہاتھ کی قیمت ہی نہیں رہی، اس کے ہاتھ کی قیمت میں وہ اشرف بھی نہیں رہا۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، اور ہم اسی دعا کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیوز کیفے میں جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ ایک اسلامک سکولر ہیں اور ملک کے نامور سوشل ورکر بھی ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ دوست جو ہیں ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. کال کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، جو کہ روحانی اور شرعی دینی رہنمائی کے حوالے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو شیئر کرنا چاہیے، اور بشیر صاحب کی موجودگی میں جو آپ ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ شامل کریں گے. آپ کو لائف کے کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی استخارہ کروانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے ایک مدد لینی چاہیے استخارہ کی، تو اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کو استخارہ کا جو بھی اجازت آئے گی یا نہیں آئے گی، جو اشارہ ملے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. نمبر ہمارا یہ نیلی پٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. وقفے سے پہلے حضرت ہم بات کر رہے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری مخلوقات سے انسان افضل ہے. مگر کبھی جب انسانوں کے کیے ہوئے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے. ابھی ایک واقعہ میں نے ابھی اخبار میں دیکھا کہ 2 کمسن بچیوں کو پیٹرول چھڑک کے زندہ جلا دیا گیا. دونوں جان سے چلی گئیں. کہ تکلیف نہیں پہنچتی تو ہم صرف سوچ بھی نہیں سکتے، پڑھ کے تکلیف پہنچتی ہے. کرنے والے کس مطلب لیول کے لوگ ہیں، کس طرح ہم اشرف المخلوقات کہیں انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پیچھے کچھ اور ہے، اور یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی ہماری بات کا آغاز اسی بات سے ہوا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. شکر الحمدللہ. ہمارے پاس ایک بہترین صراط مستقیم کا راستہ اللہ کی کتاب موجود ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے ایمان والو، تم پر قتل کا قصاص فرض کا قرار دیا گیا. جب آپ جو ہے مجرم کو سزا نہیں دو گے، کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کے واقعات جنم لیں گے. یہ وطن عزیز اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا جناب کہ یہاں کتاب اللہ کی کوئی معاذ اللہ حیثیت ہی نہ ہو، نہ عدالتوں میں ہو، نہ ایوانوں میں ہو، نہ اسمبلی میں ہو. کتاب اللہ کی بات کرنے والا جو ہے وہ پاگل سمجھا جاتا ہو، تو پھر یہ واقعات جنم لیتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس میں سارے بڑے مجرم ہیں. یہ سارے بڑے مجرموں کو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعایا. تو یہ کان کھول کے سن لے، جو بڑے بڑے مقامات پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس کے مجرم ہیں کہ جتنے قتل ہو رہے ہیں، یہ اس قتل کے پیچھے انہوں نے کتاب اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا. اور معاذ اللہ اگر ابھی بھی ان کی آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹتا اور انہیں اپنی آخرت کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ 1.5 سال کی بچی اور 3 سال کی بچی کو جلا دینا کتنا بڑا ستم ہے. اور ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت خلفائے راشدین کا دور تھا، کیا بات تھی، کس طرح انہوں نے زندگی. اس کے بعد اب ماضی اور بھی چلے جائیں اسلامی ریاستوں میں، جب ہمارے بڑوں نے جس طرح انصاف کیا، طریقہ اختیار کیا، ہم بہت نیچے آ گئے ہیں. بس ایک بار پھر کہوں گا کہ 73 سال ہو گئے ہمیں وطن حاصل کیے ہوئے، اور ہمارے لیے 90 سال قربانی دی گئی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے 1947 تک قربانی دی گئی. اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا. معاذ اللہ اب تو آپ اسلام فوبیا والے لوگ بن گئے. معاذ اللہ. باقی ہمارا انسانیت کا معیار اور ہم بحثیت مسلمان بھی ہم بڑے گر چکے ہیں. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی میں بشرا بول رہی ہوں. بشرا صاحبہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. لاہور سے. کیا کہیں گی بشرا جی؟ بھائی میری نا بیٹی کی 4 سال ہو گئی ہے شادی ہوئے ہوئے، اور بیٹی ابھی اللہ نے اسے بچہ دیا، بیٹی دی ہے، اور 12 دن وہ زندہ رہی ہے اور ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ بھی سال ہو گیا، پچھلی گرمیوں میں جون میں ہوئی تھی. تو اب سمجھ نہیں آ رہی آگے بھی اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرتے، کوئی پڑھائی دے یا کوئی استخارہ کرے کہ کیا وجہ ہے. اتنے عرصے بعد اللہ نے دیا بھی تو وہ. ٹھیک ہے ہم نا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ. اوکے اچھا، تو آج ہم
اگر دیکھیں مجموعی طور پہ سب کو دیکھیں تو ہم باقی یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ انسانیت کا معیار جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، کیونکہ جب سردی کی وجہ سے پورے پاکستان میں آج بھی لوگ فٹ پاتھ پہ یا کہیں اگر سکڑ کے اگر ٹھٹر کے اگر یا بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب ہم مسلمان اکثریت میں ہوں، صرف مسلمان ہی مسلمان رہتے ہوں، وہاں پہ اس طرح کا ایک بھی واقعہ نظر بھی نہیں آنا چاہیے آپ کو. تو آپ خیر اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جو ہے نا وہ رزق بھی پہنچوا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کام سیلانی ویلفیئر کے انڈر ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں صرف حاکم اگر صحیح رخ پر آ جائے نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف 30 مہینے دیے، وہ اللہ کی مشیت تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ان کے خلفاء کا یہ حال تھا، اس زمانے کے خلفاء کا، کہ کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے اس زمانے کے. کیوں؟ کہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو خراج کہاں سے ملے گا، اور خراج نہیں ملے گا تو عیاشیاں کیسی ہوں گی. اچھا، تو اتنے برے حالات تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تشریف لائے تو یہ حال تھا خلفاؤں کا، دائیں بائیں جو خلفاء بٹھائے ہوئے تھے، کہ وہ مسلمان لوگوں کو نہیں ہونے دیتے تھے کہ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو خراج کہاں سے آئے گا. اور آپ نے وہ کمال کر کے دکھایا کہ 30 مہینے میں آپ نے ایسا کر دیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بڑے رخ پر آ جائے صحیح طریقے پر، یہ جو آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، سر ٹھٹر رہے ہیں، یہ سب کا جرم بڑوں پر آئے گا. یعنی کہ ممکن ہے جو ہم مثالیں ہر چیز موجود ہیں. ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے، ممکن ہر چیز ہے، مگر کرنے والا چاہیے. اور خود مطلب وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی اپنے کاندھے وہ اٹھا کر 100 افراد کے گھر میں کھانا پہنچاتے تھے، 100 افراد کے گھروں میں جا کر جو ہے راشن پہنچاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں 60 ہزار آدمیوں کا کھانا کھلایا، لنگر لگایا 60 ہزار آدمیوں کا. جب قحط آیا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر، کیا ہم مر جائیں گے تب وہ ہمیں مدد بھیجے گا؟ تو حضرت عمر تب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں مصر سے اتنے اونٹ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ مصر میں ہوگا، دوسرا اونٹ جو ہے مدینے میں ہوگا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کام کیا، جب کام کیا تو کام ہوا. آپ کام نہیں کرو گے تو لوگ ٹھٹر کے مرتے رہیں گے، بھوکے بھوکے مرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانی فرمائے. ایک وقفے کا وقت ہے دوستو، وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ہم اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دوران وقفہ آپ کی کالز لے رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور نامور سوشل ورکر ہیں. آپ سے استخارہ کے حوالے سے ہماری خصوصی نشست رہتی ہے، اور دوران وقفہ ہم نے بہت سارے جو دوست ہیں ان کی کالز ہم نے لی ہیں اور ان کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں. تو آئیے ان سوالات پہ روشنی ڈالتے ہیں. بشرا صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی 4 سال ہوئے شادی ہوئی، اور 4 سال بعد جو ہے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور 12 دن بعد ہی وہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور ابھی دوبارہ سے مطلب پھر کوئی اولاد نہیں ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتائیے، پڑھنے کو کچھ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں بشرا بہن، استخارے میں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ خدا نخواستہ کوئی شیطانی اثر ہو. البتہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو بندہ مجھ سے سچی توبہ کرتا ہے میں اسے اولاد عطا فرماتا ہوں. اس مہینے کا جو نصاب ہے ہمارا وہ سچی توبہ کا ہی نصاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے. تو یہ وظیفہ 100 مرتبہ آپ کی بیٹی پڑھے، اور دن بھر 5 تسبیحات درود شریف کی پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. یہاں 5 تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. اس مہینے میں 3 نفلی روزے رکھے.
اور یاد رکھیے گا جو بچے نابالغ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اگرچہ ان کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اور اپنے ماں باپ کو پکڑ کر جنت لے جائیں گے. سبحان اللہ. لاہور سے غلام محی الدین صاحب نے ہمیں فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ بیمار رہتی ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, تو آپ پلیز استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا سب کچھ نارمل ہے, اور دوسرا کوئی روحانی علاج جو ہے وہ بھی ان کے لیے دیجیے. جی محی الدین صاحب, غلام محی الدین صاحب, جو آپ کی والدہ ماجدہ کا استخارے کا جواب یہی کہ کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ جس کا تعلق کوئی شیطانی اثرات سے ہو. اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. صحابہ کرام بڑے سے بڑے مریض کو, ایسا مریض جس کا دنیا میں کوئی علاج نظر نہیں آتا تھا, تو اس کو بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. اور اس کے پیچھے بات میرے آقا کی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو بس یہ کہ آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنی امی کو دم کریں, امی خود پڑھ کے دم کریں, 2-3 گھونٹ پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں, انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی. انشاءاللہ. اچھا, ایک خاتون کی ہمیں کراچی سے کال آئی, افشاں صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنی ہے. بیٹا 3-4 ماہ سے کام کر رہا ہے اور مگر گھر پہ پیسہ نہیں دے رہا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ غصہ بھی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, اور پتہ نہیں جو تنخواہ آتی ہے وہ پیسے کہاں لے کے جاتا ہے. بھئی کام کر رہا ہے تو اسے گھر میں پیسے دینے چاہیے. تو یہ ان کی وجہ سے پریشان ہے ایک ماں, تو ان کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیے. 2-3 باتیں دیکھیں. ایک تو یہ کہ جمعۃ المبارکہ کا خاص وظیفہ ہوتا ہے جو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یوم الجمعہ, جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں جا کے دم کر دے تاکہ پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکیں. ودود کے معنی محبت کرنے والی ذات, دوستی کرنے والی ذات. انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا ہفتہ جب پیٹ میں اس کے کھانا جائے گا, تو آپ نے کہا گٹکا اور جس طرح کی چیزیں بھی کھاتا ہے جو سراسر زہر ہے. دوسری بات یہ کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا سمیع یا مجیبو. سمیع اللہ تعالیٰ کا نام جس کے معنی ہے سننے والا, مجیب معنی قبول کرنے والا, وہ ہماری دعائیں سننے والا, قبول کرنے والا ہے. تیسری اور اہم ترین بات یہ کہ یوم الجمعہ عصر سے لے کے مغرب تک لازمی دعا قبول ہوتی ہے. بالکل یہ بات طے ہے احادیث کریمہ سے, عصر سے لے کے مغرب دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اس کا اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک آپ خواتین کوئی کام نہ کریں جس کے بس میں ہے. مرد حضرات جن کے بس میں ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے کوئی کام نہ کرے. جن کے بس میں وہ مسجد میں چلے جائیں. آپ خواتین گھر میں نماز عصر پڑھ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیں. جب 10 منٹ بچیں یا 5 منٹ بچے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور دعا مانگیں. انشاءاللہ ایسی دعا قبول ہوگی کہ گمان بھی جہاں تک نہیں جاتا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ اندر, جلدی سے انہیں شامل کر لیتے ہیں ہم لوگ. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ غزالہ. سوری, غزالہ جی. غزالہ صاحبہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ نارتھ کراچی سے. کراچی سے. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے, میں بہت پریشان رہتی ہوں, بچوں کی طرف سے بھی, کاروبار بھی کچھ نہیں ہے, ہر طریقے سے پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بہت زیادہ لوگ جیسے بتاتے ہیں کوئی مسئلہ ہے. ابھی دیکھ کے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کا نا استخارہ کر کے انشاءاللہ وقفے کے بعد آتے ہیں نا تو پھر آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, ابھی ہمارے پاس اور بھی سوالات کچھ موجود ہیں, جس طرح کچھ پسند کی شادی سے متعلق ہیں اور کچھ کاروبار کے حوالے سے, اور یہ غزالہ صاحبہ کی بھی کال ہمیں شامل کرنا ہے. ایک وقفہ آ گیا بیچ میں, وقفے کے بعد آپ کی خدمتوں میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دوران وقفہ بھی ہم کچھ اور سوالات ہم آپ کے شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں, جن سے ہم آپ دوستوں کے سوالات کے حوالے سے بات کریں گے. اور ہمیں ایک خاتون کی کال آئی تھی راول پنڈی سے. ٹھیک ہے, وہ اپنی پسند کی شادی کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جہاں جن کو پسند کرتی ہیں کیا وہاں ان کی شادی ہو جائے گی. جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا, کیا وہاں جاب ہو جائے گی, اور پڑھنے کے لیے کچھ دے دیجیے کوئی کلام. یہ سوال بہت غلط ہے.
ہو جانے کا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. غیب کی خبر اللہ جانتا ہے، اللہ کی بتائے سے اس کے انبیاء جانتے ہیں، اس کے ولی جانتے ہیں، ہم تو ایک عام سے مسلمان ہیں. تو مختصر کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے آقا کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پائے گا. چنانچہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اگر آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا تو آپ کی مدد ہوگی، جاب میں بھی ہوگی اور رشتے میں بھی ہوگی. یہ بڑا آسان سلسلہ ہے. بس آپ ہمارا یہ نصاب جو ہے، جو ابھی آپ کو اس کی نظر آئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ ورد، اس کے علاوہ 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثواب کی نیت سے، اور پورے مہینے ابھی 7 دن اور باقی رہ گئے اس مہینے میں، پورے مہینے 3 نفلی روزے رکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. شازیہ بہن نے کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ کاروبار سے متعلق استخارہ کروانا چاہتی ہیں کہ کیا وہ کپڑے کا کاروبار کریں، ان کو استخارہ کر کے بتا دیں کہ استخارے میں ان کی اجازت نہیں آ رہی کپڑے کاروبار کرنے کی. ٹھیک ہے. وہ ہر نماز کے بعد پڑھیں 30 مرتبہ یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین، جو خیر والا رزق ہوگا وہ اللہ ان کو عطا کر دے گا. 30 مرتبہ نماز کے پڑھیں یا خیر الرازقین. ٹھیک ہے. غزالہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا، انہوں نے کہا بہت پریشان رہتی ہوں، بچوں کی طرف سے بھی اور کاروبار بھی نہیں ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر تکلیف کی گھڑیاں آتی تو آپ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. استغیث یہ ورد جو ہے بغیر گنتی کرتی رہیں. ہمارے مہینے کا نصاب بھی جاری رکھیں، اور آج جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کریں. انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا، وجہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. فیصل آباد سے راشد صاحب کی کال آئی، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا، پرسوں رات خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ انہوں نے دینا ہے، اور وہ بس کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کسی بھی طرح پہنچ جاؤں. اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ دجال سے جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور پھر ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی بھی طرح آقا کے لشکر میں شامل ہو جائیں. یہ مقام شکر ہے، یہ خواب اچھا خواب ہے. ایسا خواب دیکھے تو شکریہ ادا، اللہ سے شکریہ ادا کریں. آپ کے ایمان کی اس میں جو ہے نا وہ دلیل موجود ہے کہ آپ کو اللہ نے اچھے ایمان سے مالا مال کیا ہے. اللہ آپ کے اور ایمان مضبوط کرے، وہ شکر ادا کر لیجئے گا. ظفر علی صاحب نے لاہور سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ میں میکینک تھا، 4-5 سال سے گاڑیوں کا کام نہیں ہے، اور ابھی میں پک اپ لینا چاہتا ہوں، تو کیا میں پک اپ لے لوں؟ میں وہ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ اس کی اجازت آ رہی ہے. اور پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا میری بیوی بیمار رہتی ہے، کچھ پڑھنے کو دے دیں. دیکھیں پک اپ لینے کی اجازت تو نہیں آ رہی. کام کاج کا بڑا آسان نسخہ ہے، جب فجر کی اذان شروع ہو تو اذان کے فوراً بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ملے گا اس ورکشاپ سے کہ آپ سنبھال ہی نہیں سنبھال سکو گے انشاءاللہ. بیوی بیمار رہتی ہیں کچھ پڑھنے کے لیے؟ ہاں، بیوی کے لیے یا سلام و یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد دم کر کے پانی پلائیں. ہمارے لاہور کے جو ادارے میں کئی جگہ پر ہماری برانچیں ہیں، وہاں سے تعویذات بھی آپ چاہیں تو منگوا لے سکتے ہیں، یا مجھ سے کراچی سے تعویذ منگوا لیں، سیلانی ویلفیئر بادرآباد کراچی کے پتے سے. ٹھیک ہو گیا. مسز ارشد صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ گھر میں بہت پریشانی ہے، 14 سال سے اولاد نہیں ہے، کچھ حل بتائیے. جی ہاں بہن، وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا مجھے اپنا پرسنل نمبر دے دیں. دیکھیں فیصل آباد میں میرے خیال 30 مقامات پر ہمارے وہ ہے برانچیں ہیں ہماری، 30 مقامات. ہمارا مرکز ہے فیصل آباد میں لال مل چوک، وہاں پر ہمارا مرکز ہے. وہاں سے آپ کو 7 کھجوریں مل جائیں گی اولاد کے لیے، اور وظیفہ مل جائے گا. وظیفہ اس وقت آپ کو یہ دوں گا کہ 33 مرتبہ نماز کو پڑھ لیا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسرا کلمہ 33 مرتبہ ہر نماز کا پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گی، ثواب بھی ملے گا اور کام بھی بن جائے گا. آج عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، ہر جمعے کی نیت کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ آخری سوال ہے ہمارا، اور میرا خیال ہے آخری منٹ بھی ہے. حمیرہ صاحبہ نے سہیوال سے کال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی خالہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں اور وہ گر گئی ہیں، ان کے سر سے خون ضائع ہوا ہے. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا، 1-1.5 سال پہلے بھی، اور کسی نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہے. نہیں، یہ محض اتفاق ہے،
اور یہ اتفاق ہے، اس میں بالکل جادو وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اور مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا چھپتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو کسی مرتبے پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے کچھ تکالیف سے دوچار کر دیتا ہے، تاکہ اس تکلیف کو صبر کر کے وہ برداشت کر لے اور اس کے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بڑا صاف ستھرا جا کے پہنچے. تو اس کو آپ ہرگز جادو وغیرہ کا مت کہیے گا. بس یہ ہے کہ اگر وہ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو اللہ ان پر اتنا رحم کرے گا کہ ہر طرح کی پریشانی سے بچی رہیں گی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. تھینک یو سو مچ بشیر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آج ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ رخصت نہیں ہو سکیں گے، اور بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.